اگر مقصد میں ناکام ہو جائیں تو مایوس نہ ہو، کیونکہ کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا پیروں میں قیمتی جوتے نہ ہوں تو آپ چلنا چھوڑ دیں۔ کسی کام کے کرنے میں جب آپ کی نیت صاف ہو تو کبھی بھی لوگوں کی بدگمانیاں آپ کو ناکام نہیں کرتی۔ جب تم پر برا وقت آئے تو یہ مت دیکھنا کہ کون تمہارے کام آیا، بلکہ یہ دیکھنا کہ کون تمہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ ایسے لوگوں کو اپنی ترجیحات میں کبھی بھی شامل نہ کیجیے جو آپ کو تب میسر ہوں جب انہیں کوئی اور میسر نہ ہو۔ جو انسان آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے، اس سے یہ امید مت رکھیں کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا۔ ہمیشہ مخلص لوگوں سے رشتہ جوڑو، کیونکہ وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، مرے ہوئے انسان کو کندھا دینا ثواب تو سمجھتے ہیں، مگر کسی زندہ انسان کو سہارا دینے سے کتراتے ہیں۔ وفا کا تعلق مرد یا عورت سے نہیں، اس کا تعلق طبیعت، تربیت اور نیت سے ہے۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ تمہاری ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ تمہیں مرنے تک جینے نہیں دیں گے۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ اگر خوش رہنا ہے تو دو چیزیں بھول جاؤ، وہ برا سلوک جو کسی نے تمہارے ساتھ کیا اور وہ اچھا عمل جو تم نے کسی کے ساتھ کیا۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے، کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ مردوں کے معاشرے میں مردوں سے ہی بچنے کے لیے عورت کے ساتھ ایک مرد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ لوگوں کے گھر دیکھ کر کمتری محسوس نہ کریں، کیونکہ قبر سب کی ایک جیسی ہوگی۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو آپ اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ مخلص لوگوں میں بناوٹ نہیں ہوتی، اس لیے بعض اوقات تلخ محسوس ہوتے ہیں۔ دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے درد مٹا دے گا۔ قرآن پڑھو تو دل کھل جائے، نماز پڑھو تو چہرہ نورانی ہو جائے۔ اتنی دلکش ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، عمل کرو تو زندگی سنور جائے۔ لوگ ہزاروں منتوں کے بعد بھی نہیں مانتے اور میرا رب ایک سجدے میں مان جاتا ہے۔ کہتے ہیں رزق عورت کے مقدر سے اور اولاد مرد کے مقدر سے ہوتی ہے، لیکن دور نے کیا پلٹی کھائی ہے، اولاد نہ ہونے پر مرد عورت چھوڑ دیتا ہے اور رزق نہ ہونے پر عورت مرد چھوڑ دیتی ہے۔ جب ہمارے جینے کی وجہ اللہ ہوگی تب ہمارے مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی۔ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی سوچ تو روز بدلتی رہتی ہے۔ خدا نے چیزیں استعمال اور لوگ محبت کے لیے بنائے ہیں، لیکن اشرف المخلوقات چیزوں سے محبت اور لوگوں کو استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ رب سے مانگ کر دیکھو تو صحیح، ایک وہی تو ہے جو حقیقت میں آپ کا منتظر ہے۔ اللہ کا ذکر اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ کیا کرو، کیونکہ جب آپ اپنی قبر کے اندھیرے میں رہو گے تو یہ انگلیاں روشنی کا کام کریں گی۔ اور پھر یوں کرو کہ اپنے رب کی خاطر صبر کرنا شروع کر دو، تو پھر رب آپ کے دل کو غم کی بجائے سکون سے بھر دے گا۔ کسی کو صفائی مت دو اپنی سچائی کی، تم سچے ہو تو اللہ جانتا ہے، بس یہی کافی ہے۔
پریشانیاں بڑھ جائیں تو خدا کے سامنے رو لیا کریں، بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جب تک خود پہ نہ گزرے لوگوں کے احساس اور جذبات مذاق ہی لگتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ جنہیں آپ بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں دراصل وہ آپ کی حرکتیں نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی دوسروں کو خوشی دے کر دیکھو، تمہیں خود ہی سکون مل جائے گا۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے پر کرے تو پھر دوسروں پر انگلیاں اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ سمجھدار انسان دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور ہم دوسروں کی غلطیاں سنبھال کر رکھتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت اپنی غلطیوں کے دفاع کے لیے استعمال کر سکیں۔ آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، اپنے سوچ کا انداز بدلیں۔ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو ناکام ہونے سے ڈرتے ہیں اور دوسرے وہ جو کامیابی سے پیار کرتے ہیں۔ وقت محدود ہے، اس لیے زندگی کو کسی اور کی طرح جینے میں وقت ضائع نہ کریں۔ جاگتے وقت ہر ٹائم کسی نہ کسی چیز پر ضرور کام کریں۔ صبح 5 بجے کے وقت کامیاب لوگ یا تو جاگ رہے ہوتے ہیں یا بستر پر سونے جا رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی کام کو کرنے سے پہلے ڈریں گے تو اس کام کو کرتے ہوئے آپ کو بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر سخت محنت کرنے سے کوئی امیر بنتا تو ایک مزدور کروڑ پتی ہوتا۔ میں صرف اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے بارے میں سوچتا ہوں اور کبھی بھی اداس نہیں ہوتا۔ مسلسل اس بارے میں سوچتے رہیں کہ آپ چیزوں کو بہتر طریقے سے کیسے کر سکتے ہیں۔ ہر کام کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ ایک ہی کام کو اچھی طرح سر انجام دیں۔ کبھی کبھی سب کچھ جانتے ہوئے بھی چپ رہنا عقل مندی کی نشانی ہوتی ہے۔ ہجوم کے ساتھ غلط راستے پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ صحیح راستے پر تنہا چل پڑو۔ خاموش رہنا بہت مشکل ہے لیکن خاموشی بہترین انتقام ہے۔ قابل رحم ہے وہ شخص جس کو مشورہ دینے والے جاہل ہوں۔ اپنے دل میں مٹھاس تلاش کرو، پھر تمہیں ہر دل میں مٹھاس مل جائے گی۔ دولت سے خوبی اور نیکی پیدا نہیں ہوتی بلکہ خوبی اور نیکی سے دولت وجود میں آتی ہے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کرو۔ جن کی ضروریات کم ہوتی ہیں وہ خدا کے نزدیک ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر، کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہوتی ہے۔ جھوٹے انسان کو اچھی یادداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے یقین سے زیادہ بہادر اور اپنے تصور سے دگنا خوبصورت ہیں۔ علم رکھنے والا اگر اس پر عمل نہ کرے تو وہ ایک بیمار کی مانند ہے جس کے پاس دوا ہے لیکن وہ استعمال نہیں کرتا۔